بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جناب ہمارے ساتھ راجہ ذوالفقار علی موجود ہیں جی، صحافی پاکستان کے مشہور اینکر، اور ساتھ میں چیئرمین مجاہد عدنان صاحب۔ ان دونوں سے آج ہم انٹرویو لے رہے ہیں جی۔ راجہ صاحب آپ سے پہلے پوچھیں گے اپنا چیئرمین سے آپ سے ملاقات کب ہوئی؟ جی دیکھیں، ملاقات تو جو اس طرح ہوئی ہے وہ 7-8 سال پہلے ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے مجھے اسپیشل یہاں مالاگا بلایا تھا، لیکن اس کے بعد پتہ چلا کہ بچپن میں ہم ایک ہی کلب میں تھے، تائیکوانڈو مارشل آرٹ، یعنی جس کو کراٹے ویسے لگ گئے میں تو وہ ہم جیل کر دیتے۔ راج صاحب یہ ساتھ بتائیں کہ آپ کے میرے بچپن میں، نہیں تو پھر وہ سارے یہ کہیں گے کہ میں بھی 50 کا ہو گیا ہوں۔ ہاں یہ نہیں جی، ان کے بچپن میں نہیں، لیکن میرا بھی اس وقت تو مطلب آپ سے تو میں کافی بڑا تھا، آپ زیادہ چھوٹے تھے، لیکن میرا تو وہ بھی ایک 91 92، آپ میرے 95-6 میں آئے تھے۔ میں 98 میں۔ اچھا، آپ اس کلب میں 98؟ ہاں جی 98 میں کیا تھا۔ آپ کی ملاقات جو ہے کلب میں ہوئی تھی؟ نہیں، لیکن وہ بعد میں پتہ چلا جب ہماری ٹیچر ایک ہے، کلب ایک ہے، سارے دوست ایک ہیں، جیسے یہاں اسپین میں، اسپین کے اندر، بلکہ مالاگا میں نے اس کو بتایا تھا۔ یعنی یہ کہ راج صاحب کو میں تو ویسے دیکھتا رہتا تھا، ان کے پروگرام ماشاءاللہ دیکھتے تھے۔ ہاں جی بالکل۔ تو جو فرسٹ ملاقات ہے وہ اسپین میں ہوئی تھی ہماری ویسے۔ تو پہلی دفعہ جب ملاقات ہوئی تو کیا تاثرات تھے ایک دوسرے کے؟ آپ کے کیسے تاثرات تھے چیئرمین صاحب؟ یہ زبردست، ظاہری بات ہے، یہ میزبان تھے، میں مہمان تھا، تو اس وقت جب میزبان اور مہمان ہو تو پھر تاثرات کیا ہوتے؟ یہ دعوتیں کھلا رہے تھے، ہم کھا رہے تھے اور پروگرام کر رہے تھے، اور بڑا اچھا ایک مسجد قرطبہ کا جو میں نے یہ بھی ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ راج صاحب نے جب پہلی ملاقات ہوئی اس وقت بھی ہمیں وہ جو ہے قابو کرنا وہی کر لیا کہ وہ کیمرے کے سامنے انٹرویو دیں، تو وہ کافی جو ہے مشکل کام تھا پہلی دفعہ۔ کالج دور میں تو پریکٹس تھی، مگر اس کے بعد 15 سال کا گیپ پڑ گیا تو وہ ختم ہو گیا، ذرا وہ جو روانی تھی وہ نہیں رہی تھی۔ تو چیئرمین صاحب کے ساتھ آپ سے دوستی تھی، کافی عرصے سے آپ کی دوستی ہے، اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ کوئی کاروبار شیئر کیا جائے؟ یہ اس طرح کو ارادہ آپ کا رکھتے ہیں ان کے ساتھ کرنے کا؟ سر یہ جو کچھ کہیں، جان من تن من سب کچھ ان کے لیے۔ اللہ یہ تو راج صاحب کی جناب، بلکہ یہ تو ان کی نوازش ہوگی کیونکہ مجھ سے باتیں کرا لیں، کالم لکھوا لیں، تقریر کرا لیں۔ سچی بات ہے، ذاتی طور پر ہر آدمی کا ایک ذہن ہوتا ہے نا، تو میں تو کس کے ساتھ تو کاروبار کر سکتا ہوں، کوئی مدد کرے، خود اگر کہیں تو آپ آئے، میں تو ہو سکتا ہے جو کچھ دل ہے آپ ہی کھا جائیں، یہ ہے تو یہی کھا جائے۔ راج صاحب ذرا سا بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ اصل میں کیا کہتے ہیں پھیرنے ٹوٹنے کے ذرا شوقین ہے، وہ تھوڑا لفظ وہ میں ساتھ۔ ہاں جی، کام ایسا ہے نا، صحافت ہے، سیاست ہے، دنیا داری ہے، کاروبار کو ٹائم نہیں دے سکتے اس طرح پراپر دینا بھی چاہیے، لیکن میرا خیال ہے وہ دماغ اس طرف شاید اتنا میرا نہ چلے۔ یعنی جتنے راج صاحب ایکٹیو کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں میرے خیال میں، ویسے عام زندگی میں اتنے ایکٹیو نہیں ہیں۔ جب جیسے ہی کیمرہ آن ہوتا ہے سمجھے راج صاحب جو ہے وہ کوئی پریشانی ٹینشن انرجی وہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ دوسری دفعہ آپ کا یہاں مالاگا آنا کیسا لگا آپ کو؟ جی بہت اچھا لگا۔ جس دن دوسری دفعہ میں جہاز پر آیا تو یہاں پھر یہ جہازوں پانی اڑا رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ آپ کے ساتھ اشتیاق تھا، اشتیاق ہوا، اور یہ آپ ان کے پیر تھے، ہمارے شاہ ہو گئے، اور آپ نے ہماری وہ پادرونا میں تو یہاں کرا دی، وہ 2 مہینے الٹا سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا تھا، اس لیے قابو آ گئے۔ آپ یعنی کہ اس کے اوپر ابھی آپ کا چل رہا ہے کہ غلط ہوا، ٹائم ضائع ہو گیا؟ نہیں، میں ایسا نہیں سوچتا۔ دیکھیں جو کوئی بھی کام ہوتا ہے وہ انسان کے بس میں نہیں۔ میں تو ویسے بھی کہتا ہوں سمندر میں کشتی ہے، جس طرف لے جاؤ اللہ کی قدرت ہے۔ مگر ہم نے بھی تو آپ کے ساتھ ہمدردی کی نا۔ نہیں 100% ہمدردی، وہ تو تھی ہمدردی، بات تو قسمت کی کر رہے ہیں نا، سوچا تو کسی نے بھی نہیں کہا۔ اسی میں راج صاحب کہتے ہیں کہ اسی میں بہتری ہے کچھ نہ کچھ۔ ہمدرد دعا خانہ تھا۔ نہیں چلیں، آپ کا یہ پیار ہے جی، جی بالکل، کیونکہ آپ لوگ پیار کرتے ہیں، پیار دیتے ہیں، سچی بات ہے یہ۔ یہ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ راج صاحب کا واقعی بہت دل لگ گیا مالاگا میں۔ وہ تو کئی دفعہ کہتے ہیں کوئی اس طرح کا ذریعہ بنے، کوئی سبب بن جائے کہ میں مالاگا میں رہ جاؤں۔ راج صاحب کو بہت پسند آیا مالاگا۔ چیئرمین صاحب سے ابھی پوچھتے ہیں، چیئرمین صاحب جب آپ کی ملاقات پہلی دفعہ ہوئی تھی راج صاحب سے، آپ نے کیا سوچا ہوا تھا کہ راج صاحب؟ دیکھیں جی، ہمیں تو بڑا شوق تھا ہمیشہ راج صاحب کو وہ سکرین پہ دیکھتے، سکرین ہی کہہ لیں، تو ملنے کا بڑا شوق تھا، تو بڑے خوش تھے جیسے راج صاحب کو ہم جب فرسٹ ٹائم ملے۔ نہیں ان کا ویسے مطلب ہے کہ ایک ہوتا ہے یار ایک گنجاس آدمی ہے، بڑے نہیں عجیب و غریب، وہ راج صاحب جب سامنے آئے گا تو وہ کہتے ہیں نا جب بندے میں کوالٹیز ہو نا، تو بندے میں کوالٹیز ہونی چاہیے، ظاہری جو ہے نا وہ
वैसे भी आप माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं, आंखें आपकी वो बिल्ली कलर की हैं। बिल्ली। हाँ जी, तो जैसे वो हमारे वो यूज करते हैं हम लफ्ज जी जी रंग, माशाल्लाह वैसे प्यारे हैं आप। बिल्लू हाँ भी जी, खैर बिल्लू आपको कहते थे, आपने बताया। जी। तो वैसे तो आप माशाल्लाह प्यारे हैं, मगर वैसे भी जो बंदे के जो ज़्यादा क्वालिटीज़ हों, जो ज़ाहिरी ऐप है वो छुप जाते हैं। तो राय साहब माशाल्लाह ये कि सियासत में बड़ी गहरी नज़र इनकी, उसके अलावा जनाब बड़े अच्छे एंकर पर्सन हैं, बल्कि पहला टॉक शो राय साहब ने शुरू किया इन्होंने, फिर उसके बाद ट्रेंड चला। जब फेसबुक आई, जी, तो इसके मैं- बाद वीडियो अपलोड जी, होना जी। शुरू हुई तो मैंने किया। तो- और उसके बाद मुझे वो भी याद है कि जब ये लाइव शुरू हुआ उस दिन तुर्की पे वो वहाँ की फौज ने कब्जा किया था, coup आ गया, तो वो मैंने पहला लाइव प्रोग्राम, और तो उस वक्त लाइव नहीं होता, ये ट्रेंड राय साहब ने सेट किया। फिर मैं घंटा डेढ़ घंटा लाइव प्रोग्राम करता था। बल्कि राय साहब तो आदी हैं सवाल पूछने के, आज आपने राय साहब से उल्टा आप नहीं, ये पूछ आप रहे हैं। इनकी मोहब्बत है, इन्होंने मौका दिया। ये तो ये आप बिल्कुल लोगों की मोहब्बत है, तो बिल्कुल। अच्छा लगता है कभी कोई और भी हाँ सवाल जी। करे, वरना वो अक्सर मैं शेर बोलता हूँ, अपने अमाल का हिसाब क्या देते हम, अपने अमाल का हिसाब क्या देते हम, सवाल ही सारे गलत थे, जवाब क्या जवाब देते क्या हम? है? वाह भाई वाह। लेकिन आपके सवाल दुरुस्त हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं, और बल्कि सवाल तो है ही नहीं, उनमें भी तो मोहब्बत, प्यार, खलूस बिल्कुल। कूट कूट कर भरा हुआ है। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका बहुत दिया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। राजा साहब और चेयरमैन साहब, बहुत जज़ाकल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।